بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تعمیر کعبہ کی کہ تعمیر کعبہ کتنی بار ہوئی اور کب کب اور کس کس نے کی۔ اسلام سے پہلے عربوں کے خصوصاً مکہ اور مدینہ کے حالات کیا تھے، یہودیوں کا قتل عام کیسے کیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی۔ اور ناظرین کرام، ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا آغاز کس نے کروایا تھا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، تو اس کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام اور شام سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ وہ سفر و حضر میں توحید کا پرچم بلند کیے رکھتے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ اپنے دور کی حسین ترین عورت تھیں۔ اس دور کے شاہ مصر کی عادت بد تھی کہ وہ ہر خوبصورت عورت کو حاصل کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کا امر پورا ہوا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نہ صرف اللہ کی حفاظت میں محفوظ و مامون رہیں، بلکہ وہ اس بدبخت کے ہاں سے ایک خادمہ بھی لے آئیں۔ اس خادمہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ نہایت نیک اور عالی ہمت خاتون تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے فرزند تھے۔ سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام پر تیزی سے بڑھاپا چھا رہا تھا۔ ان کے بال سفید ہو گئے تھے، اس لیے حضرت سارہ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خادمہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیں تاکہ وہ ان سے شادی کر لیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ہاجرہ علیہ السلام سے انہیں نیک اولاد نصیب ہو جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پہلے بیٹے کی ماں بنے گی۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ علیہ السلام کو فطری رشک و غیرت نے آ لیا۔ وہ قسم کھا بیٹھیں کہ میں اس کے 3 اعضاء کاٹ کر ہی دم لوں گی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے ارادے کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے کمر پر لمبے دامن والا پٹکا باندھا تاکہ حضرت سارہ علیہ السلام ان کے قدموں کے نشان نہ دیکھ پائیں۔ آخر کار انہیں اپنے شوہر کے ساتھ بھاگنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے شیر خوار بیٹے سمیت بیت اللہ والی جگہ پر لے آئے۔ وہ دونوں ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے جہاں بعد میں زمزم جاری ہوا۔ ان دنوں مکہ سنسان تھا، کوئی رہائش پذیر نہ تھا، نہ وہاں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا مشکیزہ تھمایا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے بھاگیں اور عرض کرنے لگیں، ابراہیم، آپ ہمیں اس ویران وادی میں جہاں کوئی غمخوار نہیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مگر ان کے بار بار پکارنے پر جواب تو دور، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر کار وہ کہنے لگیں کہ آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ سن کر لوٹ آئیں، تب اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، حتیٰ کہ جب ایک گھاٹی کے پاس پہنچ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور یہ دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ نسل ایک بے زراعت وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ چند دنوں میں پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا پیاس کے مارے بے چین ہو گئے۔ پیاس سے بلکتا بچہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ وہ بھاگیں، قریب پہاڑی صفا پر چڑھیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں، شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن اس سنسان فضا میں کون نظر آتا۔ صفا سے اتریں، ہموار زمین پر آئیں اور دامن اٹھا کر تیزی سے بھاگیں اور مروہ پر جا کھڑی ہوئیں۔ وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتر آئیں۔ وہ بے قراری کے عالم میں اسی طرح بھاگتی دوڑتی رہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ حج و عمرہ میں سعی کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور زمزم کی جگہ پر اپنی ایڑی یا پر رگڑنے لگے، حتیٰ کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ وہ یہ دیکھ کر بھاگیں اور آ کر حوض سا بنانے لگیں تاکہ پانی محفوظ ہو جائے۔ انہوں نے یہ پانی جلدی جلدی اپنے مشکیزے میں بھرا، پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ لپیں نہ بھرنے لگتیں تو آج زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا۔ بہرحال انہوں نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ ہم یوں ہی مر کھپ جائیں گے۔ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد مل کر تعمیر کریں گے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ وہ انہی حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان کے قریب سے قبیلہ جرہم کا ایک خاندان گزرا۔ یہ لوگ قحطانی تھے اور یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں رہائش کی اجازت مانگی۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، تاہم یہ شرط رکھی کہ ان کا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط تسلیم کر لی اور اپنے باقی اہل خانہ کو بھی وہیں بلا لیا اور سب مل کر رہنے لگے۔ ادھر بچہ جوان ہو گیا، اس نے ان سے عربی بھی سیکھ لی تھی۔ یہ جوان انہیں بہت پسند آیا۔ وہ شادی کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے اپنی ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے دریافت فرمایا، اسماعیل کہاں ہے؟ بیوی بولی، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو کی خیر خیریت دریافت کی تو وہ پھٹ پڑی۔ طرح طرح کے شکوے کرنے کے بعد بولی، ہم بڑی مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہیں میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ وہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ جان گئے کہ وہ میرے ابا جان تھے۔ وہ اپنے والد گرامی کے پیغام کا مطلب سمجھ گئے کہ چوکھٹ سے مراد بیوی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اس دفعہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہ ملے۔ آپ نے ان کی بیوی سے حال احوال پوچھا تو اس اللہ کی بندی نے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا اور کہا کہ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور خوب کھا پی رہے ہیں۔ حضرت نے اسی بیوی کو آخری دم تک اپنے عقد میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہیں میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے یہ ماجرا سنایا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ میرے والد محترم تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ وہ اپنے والد کے پیغام کا مطلب یہ سمجھے کہ موجودہ بیوی سے عقد قائم رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد مدتوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ نہیں آئے۔ ایک دن تشریف لائے تو بیٹے کو زمزم کے پاس پایا۔ وہ اپنے تیروں کی مرمت کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی تو اٹھے اور آگے بڑھ کر والد ماجد کے سینے سے لپٹ گئے۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو مجھ سے تعاون کرو۔ زمزم کے قریب ایک ٹیلا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، والد گرامی کو تھماتے اور وہ دیواریں چنتے جاتے۔ جب عمارت اونچی ہو گئی اور زمین پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لائے جسے آج دنیا مقام ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور عمارت بنانے لگے۔ کیوں یہ دونوں عظیم باپ بیٹا عمارت بھی بناتے جاتے تھے اور عذرا تشکر یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر، بلا شبہ تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ راہ حق میں اطاعت جواری کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آداب فرزندی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، جن کا پورا پورا مظاہرہ انہوں نے افوان شباب ہی میں اس وقت کر دکھایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں۔ آپ نے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ سعادت مند بیٹے کو عرفان حقیقت نصیب ہو گیا، فوراً سر جھکا کر عرض کی، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو مینا لے گئے، اور انہوں نے جو ہی صاحبزادے کو کروٹ کے بل زمین پر لٹایا اور چھری ان کے ہاتھ میں تھی تو اچانک صدائے ربانی گونج اٹھی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک عظیم ذبح عطا کیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم القدر ذبیحہ جانور ذبح کرنے کو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا چتکبرا مینڈھا بھیجا، انہوں نے بیٹے کو چھوڑا اور مینڈھا ذبح کر دیا۔ یوں باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تیرے پاس ہر دور دراز کے راستے سے پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ یا صفا پہاڑ پر مقام ابراہیم پر اللہ کا نام لے کر اعلان فرمایا، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کرایا ہے، لہٰذا اس کا حج کرنے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز تمام مخلوقات کو اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو بھی جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا گیا ہے سنا دی۔ چنانچہ لوگوں نے ان الفاظ سے جواب دیا، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، یعنی لبیک اللہم لبیک۔ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک صاف کر دے، بلا شبہ تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ امام ابو جعفر طبری لکھتے ہیں، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں تھی۔ اسی دعا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے قریب اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حجاز میں رہنے والے امالیک، ایک قدیم قوم، اور یمن والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بلا شبہ وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 عظیم بیٹے عطا فرمائے۔ امام ابن اسحاق نے ان کے نام بھی درج کیے ہیں، جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے نقل کیے ہیں۔ 2 بڑے بیٹے نابت اور کیدار کے نام سے موسوم تھے۔ حضرت نابت ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر نابت اور عدنان کے درمیان اس زیریں سلسلے کی کڑیاں گمنام ہیں۔ نابت اور عدنان کے درمیان 6 پشتیں بتائی جاتی ہیں، یہ سب حرم مکی ہی میں رہتے تھے، اس کے باوجود ان کے نام محفوظ نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدنان تک اپنے نسب کی تصدیق فرمائی ہے، البتہ عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک کے سلسلے کے بارے میں اختلاف ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام فوت ہو گئے تو انہیں ان کی والدہ کے پہلو میں حتیم والی جگہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی عمر 137 سال تھی۔ حجاز کے تمام عرب ان کے دونوں بیٹوں نابت اور کیدار ہی کی طرف منسوب ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 19 صدیاں قبل تھا۔ اور دوستو، آئیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں تعمیر کعبہ کی۔
کعبہ 11 مرتبہ تعمیر ہوا۔ ارزقی کی روایت کے مطابق کعبہ پہلی دفعہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ امام بہقی وغیرہ کی روایت کے مطابق دوسری دفعہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے تعمیر کیا، جیسا کہ ارزقی وغیرہ نے حضرت وہب بن منبع کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کعبہ شیس بن آدم نے تعمیر کیا تھا۔ چوتھی بار کعبے کی تعمیر کا اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آیا، جس کی تفصیل ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ دراصل کعبہ کی باقاعدہ پہلی تعمیر یہی تھی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح روایت منقول نہیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ کا وجود تھا۔ جن لوگوں نے بیت اللہ کی جگہ کے الفاظ سے استدلال کیا ہے، ان کا استدلال قوی نہیں، کیونکہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیت اللہ کی وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی وہ اس کی تقدیر میں متعین تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کے انبیاء کے نزدیک معظم و محترم تھی۔ لیکن علامہ شامی نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر کی یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے آثار منقول ہیں۔ پانچویں تعمیر امالیک کے ہاتھوں انجام پائی اور چھٹی بنو جرہم نے کی، جیسا کہ علامہ شامی نے ابن ابی شیبہ کی روایت نقل کی ہے اور جسے مشہور محدث اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اسے بیان کیا ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنو جرہم کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر کی نوبت 1 یا 2 مرتبہ اس وقت پیش آئی جب سیلاب کی شدت سے بیت اللہ کی دیوار مسمار ہو گئی تھی، لیکن در حقیقت یہ کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ یہ تو محض کعبے کے ایک بوسیدہ حصے کی مرمت تھی، اور سیلابی پانی اور کعبے کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی تھی جسے عامر بن جارود نے تعمیر کیا تھا۔ یہ روایت ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اور دوستو، 7ویں دفعہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصہ بن کلاب نے تعمیر کیا۔ 8ویں دفعہ کعبہ قریش نے تعمیر کیا۔ اس وقت اس کی تعمیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ 9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ بات متفق علیہ روایت میں مذکور ہے۔ 10ویں مرتبہ کعبے کی تعمیر حجاج بن یوسف نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر کی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت اللہ کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے نئے سرے سے تعمیر کیا اور دوران تعمیر چند تبدیلیاں کر دیں۔ حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا، دروازے کے مقابل ایک اور دروازہ لگا دیا اور دونوں دروازے زمین کے برابر کر دیے، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، اگر تیری قوم یعنی قریش کا دور جاہلیت یا فرمایا کفر کا زمانہ ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کی موجودہ عمارت گرا دیتا اور اس کی پچھلی جانب دروازہ بنا دیتا اور اس کا دروازہ سطح زمین کے برابر رکھتا، نیز حتیم کو اس میں شامل کر لیتا۔ لیکن عبد الملک کو شک تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں سنی۔ اس نے حجاج کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو پہلی حالت بحال کر دی جائے۔ چنانچہ حجاج نے یہ تمام تبدیلیاں ختم کر کے بیت اللہ کو حسب سابق پہلی حالت پر تعمیر کر دیا۔ بعد میں مشہور شاعر عمر بن ابی ربیعہ کے بھائی حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے خلیفہ عبد الملک کے روبرو تصدیق کی کہ یہ روایت میں نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی ہے، تو عبد الملک کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا۔ مروی ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید عباسی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کعبے کو ازسر نو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کے مطابق کر دے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی اور فرمایا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بیت اللہ کو اپنے بعد آنے والے بادشاہوں کے لیے کھیل نہ بنائیں کہ جس کا جی چاہے اسے ڈھاتا بناتا رہے۔
اس طرح لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی ہیبت اٹھ جائے گی۔ یہ بات ہارون الرشید کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ 11ویں مرتبہ سلطان مراد خان چہارم عثمانی نے 1040 ہجری یعنی 1630 عیسوی میں کعبہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر محمد علی بن علان نے اسی موضوع پر اپنی تالیف کردہ کتابچے میں کیا ہے۔ اس تعمیر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سیلاب کی وجہ سے کعبے کی عمارت کے کچھ حصے منہدم ہو گئے تھے۔ تعمیر کعبہ کے بارے میں نازل ہونے والی قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ، جن میں صحیح بخاری کی روایات بھی شامل ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ مشرفہ کے اولین بانی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ بیت اللہ کی جگہ ایک بلند ٹیلہ تھا جس سے فرشتے اور پہلے انبیاء علیہ السلام واقف تھے، اور یہ جگہ قدیم زمانے سے ہی معظم و مشرف سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں باقاعدہ بنیادیں کھود کر کعبہ تعمیر کیا۔ باقی رہیں وہ روایات جن میں اس سے بھی پہلے کعبے کی عمارت کا تذکرہ ہے، تو وہ ان میں سے اکثر صحابہ یا تابعین کے اقوال ہیں۔ انہیں بیان کرنے والے بھی فقہی اور ارزقی جیسے مورخین اور ایسے محدثین اور مفسرین ہیں جو اپنی کتابوں میں صرف صحیح اور حسن روایات کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ ہر قسم کی روایات نقل کر دیتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو، یہ ذکر نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبے کی عمارت موجود تھی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں یمن کی حکومت کی۔ یمن میں عربوں کی سب سے قدیم نسل قوم سبا آباد تھی۔ اس قوم کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اس قدیم قوم کی ترقی، عروج اور اقتدار کا دور 1100 سال تک دراز رہا۔ 300 عیسوی میں یہاں قبیلہ حمیر کی حکومت قائم ہوئی۔ پھر یمن کا دور انحطاط شروع ہوا اور قحطانی قبائل دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنے لگے۔ یمن میں اسلامی اثر و نفوذ سے پہلے 270 سال شدید اضطراب اور خانہ جنگی کی حالت میں گزرے، جس کی بنا پر دوسری قوموں کو ان کی آزادی سلب کرنے کے مواقع مل گئے۔ رومی افواج عدن میں داخل ہو گئیں اور ان کی مدد سے حبشی 340 عیسوی میں پہلی مرتبہ یمن پر قابض ہوئے۔ بنو ہمدان اور بنو حمیر کی باہمی چپکلش سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کا یہ تسلط 378 عیسوی تک قائم رہا۔ بعد ازاں یمن کو آزادی نصیب ہوئی، لیکن 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سیل ارم یعنی سیلاب کی شکل میں ایسے آشوب سے دوچار کیا جس کی زد میں آ کر مارب کا بند یعنی ڈیم ٹوٹ گیا۔ اس ڈیم سے ان کی خوشحالی وابستہ تھی۔ یہ ان کی سرکشی، فساد، کجروی اور ناسپاسی کی سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی روح سے ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ 523 عیسوی میں ان کے بادشاہ ذوالنواس نے عیسائیوں کے خلاف زبردست تحریک چلائی تاکہ وہ اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ جب یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو اس نے ایک بڑی خندق کھدوائی، اسے آگ سے بھر دیا، پھر عیسائیوں کو اس میں جھونک کر زندہ جلا ڈالا۔ قرآن کریم کی سورہ بروج کی ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جن کا ترجمہ ہے: ہلاک کیے گئے خندقوں والے، ان خندقوں میں آگ تھی ایندھن والی۔ نتیجتاً رومیوں نے حبشیوں کو انگیخت کیا کہ وہ یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیں۔ چنانچہ اریاد کی قیادت میں 525 عیسوی میں حبشی دوبارہ یمن پر قابض ہو گئے۔ ایک حبشی فوجی کمانڈر ابرہہ نے اریاد کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ شاہ حبشہ نے ابرہہ کو یمن کا حاکم مقرر کر دیا۔ اسی ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے لشکر کشی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تدبیر سے اسے اس کے لشکر سمیت ذلت و ناکامی سے دوچار کیا۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بالآخر یمنیوں نے ایرانیوں سے مدد طلب کی اور ان کی مدد سے 575 عیسوی میں مادی کرب بن سیف بن زی یزن حمیری کی قیادت میں حبشیوں کو یمن سے نکال باہر کیا۔ ایرانیوں نے مادی کرب کو ان کا بادشاہ بنا دیا، لیکن اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے حبشیوں کا ایک دستہ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا۔ انہوں نے موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ اس کی موت سے اس کے خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور شاہ ایران کسریٰ نے ایک ایرانی گورنر مقرر کر کے یمن کو ایرانی حکومت میں شامل کر لیا۔ آخری ایرانی گورنر حضرت بازان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
جنہوں نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا، ان کے مشرف با اسلام ہوتے ہی یمن سے ایرانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ جمادی الاول 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ دوستو، مکہ مکرمہ حجاز کا ایک شہر ہے۔ حجاز میں کبھی کوئی ایسا مضبوط سیاسی ڈھانچہ قائم نہیں ہوا جسے حکومت کا نام دیا جا سکے۔ یہاں مختلف شہر تھے جن میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا سیاسی نظام تھا جو بادشاہی کی بجائے سرداری نظام کے زیادہ قریب تھا۔ حجاز کے مشہور شہر مکہ، یثرب اور طائف تھے۔ ہم نے آپ کو پہلے مکہ کی ابتدائی آبادی کی کچھ تاریخ بتائی۔ وہاں کے اصلی رہائشی بنو جرہم تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان سے قبل یہاں امالیک رہتے تھے، لیکن وہ اندرون مکہ کی بجائے ارد گرد کے علاقوں میں مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنو جرہم حرم کا تقدس برقرار نہ رکھ سکے۔ ان کے دور میں ظلم و فساد کا دورہ رہا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے کعبہ کا وہ مال بھی لوٹ لیا جو عذرائے عقیدت لوگ کعبہ کو بھیجتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کے دور میں زمزم کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا، بلکہ بحر زمزم کے نشانات تک مٹ گئے تھے۔ پھر سیل ارم کے بعد جب یمن کے عربی قبائل ادھر ادھر منتشر ہوئے تو سالبہ بن عمر بن طاہر اپنی قوم کو لے کر مکہ مکرمہ آ گیا، لیکن بنو جرہم نے انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہ دی۔ نتیجتاً جنگ ہوئی، بنو جرہم شکست کھا گئے، یوں ان کی تولیت ختم ہو گئی۔ سالبہ بیمار ہوا تو شام چلا گیا اور مکہ کی سرداری اور کعبے کی تولیت اپنے بھتیجے ربیہ بن حارثہ بن عمر کے سپرد کر گیا۔ اس کا لقب لہوی تھا اور اس کی قوم بنو خزاع کے نام سے مشہور تھی۔ بنو جرہم اور سالبہ کی جنگ کے دوران میں بنو اسماعیل بن ابراہیم بنو خزاع کے پاس چلے گئے تھے اور اس جنگ سے لا تعلق رہے۔ بنو خزاع نے تقریباً 300 سال تک کعبہ کی تولیت سنبھالے رکھی۔ بعض مورخین نے یہ مدت 500 سال بتائی ہے۔ اس دور میں قریش بنو کنانہ میں جہاں بھی ان کے سینگ سمائے رہتے رہے، حتیٰ کہ قصہ نے قریش کی قیادت سنبھالی اور پورے قبیلے کو منظم کیا اور بیت اللہ کی تولیت حاصل کرنے کے لیے خزاع سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں بنو قزاع نے قصہ کی مدد کی۔ عرب کے دوسرے قبائل بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ آخر کار اس شرط پر جنگ رکی کہ غیر جانبدار حکم تولیت کا فیصلہ کریں گے۔ فیصلے کی روح سے قصہ تولیت کعبہ کے زیادہ حقدار قرار پائے۔ اس وقت سے عربوں میں قریش کا مرتبہ بڑھ گیا اور وہ عربوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔ قصہ نے مکہ مکرمہ کی زمین قریش کے مختلف خاندانوں میں بانٹ دی اور انہیں ان کی مقررہ جگہوں پر ٹھہرایا۔ تولیت کی تمام ذمہ داریاں مثلاً حجابہ، سقایا یعنی پانی پلانا، صدانہ یعنی خدمت، لوا یعنی جھنڈا قصہ کے ہاتھ میں تھیں۔ انہوں نے باہمی تنازعات کے فیصلے اور ظلم و تعدی روکنے کے لیے دارالندوہ قائم کیا۔ دارالندوہ کی پنچایت کے سربراہ قصہ ہی تھے۔ وہی دارالندوہ کے دیگر معاملات کے ذمہ دار بھی تھے۔ انہوں نے قریش کے ہر خاندان پر سالانہ ٹیکس لگایا جس سے وہ نادار حاجیوں کو کھانا اور دیگر ضروریات فراہم کرتے تھے۔ جب قصہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے مندرجہ بالا تمام ذمہ داریاں اور مناصب اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے سپرد کر دیں۔ عبدالدار کی زندگی تک تو کام چلتا رہا۔ جب عبدالدار اور ان کے بھائی عبد مناف، عبد شمس اور عبدالعزیٰ فوت ہو گئے تو ان کے اولاد میں ان عہدوں کی تقسیم پر اختلاف ہو گیا۔ ان کے 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ بنو عبدالدار کا اور دوسرا بنو عبد مناف کا۔ بنو عبد مناف نے حلف اٹھاتے وقت اپنے ہاتھ خوشبو سے بھرے پیالے میں ڈالے اور کعبہ کی دیواروں پر لگائے۔ عربی زبان میں خوشبو کو طیب کہتے ہیں۔ یوں خوشبو میں ہاتھ ڈال کر حلف اٹھانے والوں کو مطیبین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ بنو عبدالدار اور ان کے حلیفوں نے اپنے ہاتھ خون سے بھرے پیالے میں ڈبوئے اور کعبہ کی دیواروں پر لگائے۔ ان کو احلاف کا لقب حاصل ہوا۔ جنگ کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا، مگر آخر کار اس معاہدے پر صلح ہو گئی کہ حجاج کی خدمت گزاری اور پانی پلانے کی ذمہ داری بنو عبد مناف اور ان کے حلیفوں کو ملے گی، اور حجابہ یعنی دربانی کا منصب، جھنڈا اور دارالندوہ بنو عبدالدار کے پاس رہیں گے۔ بنو عبد مناف کو ملنے والے اعزازات اور عہدے ہاشم اور ان کے بھائی عبد الشمس میں یوں تقسیم ہوئے کہ سقایا اور حجاج کی میزبانی ہاشم کو ملی اور جنگ میں قیادت کا منصب عبد الشمس کو ملا۔
جب لوگوں کی نظر میں ہاشم کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا تو ان کا بھتیجا امیہ بن عبد شمس ان سے حسد کرنے لگا اور اس نے ان سے رفادہ کا عہدہ چھیننے کی کوشش کی، مگر منہ کی کھائی۔ اس کی قوم کے بعض افراد نے اس کی شدید مذمت کی، اس پر وہ اور زیادہ مشتعل ہوا اور پہلے سے بڑھ کر حسد کرنے لگا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب نے سقایا اور رفادہ کے عہدے سنبھالے۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے جناب عبد المطلب جانشین قرار پائے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان عہدوں پر فائز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دونوں عہدوں پر انہی کو فائز رکھا۔ بنو عبد الدار نسل در نسل حجابہ، لوا اور دارالندوہ کی سربراہی کے وارث بنتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجابہ کے عہدے پر انہی کو مامور رکھا اور کعبہ مشرفہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد فرما دی، جو آج تک انہی کی نسل کے ہاتھ میں ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو۔ دوستو، یہ تھی تفصیل کچھ مکہ مکرمہ کے حوالے سے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں مدینہ منورہ کے حوالے سے۔ تو بتاتے چلیں کہ پہلے یہاں عمالقہ رہتے تھے، پھر بعض یہودی قبائل ان پر غالب آ گئے اور وہاں رہنے لگے۔ یہ پہلی اور دوسری صدی عیسوی کی بات ہے، جب رومیوں نے شام کے علاقے میں یہودیوں کے خلاف جنگ کر کے انہیں ادھر ادھر منتشر کر دیا، تو یہودیوں کے چند قبائل جن میں بنو نذیر اور بنو قریظہ ممتاز تھے، یثرب آ کر رہنے لگے۔ معرب کا بند یعنی ڈیم ٹوٹنے کے بعد اوس اور خزرج کے قبائل بھی یمن چھوڑ کر یہیں آ بسے۔ کچھ عرصے تک یہودی اور اوس و خزرج نہ صرف اتفاق سے رہتے رہے بلکہ باہم معاہدے کر کے ایک دوسرے کے حلیف بھی بن گئے تاکہ ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ لیکن جب اوس اور خزرج کی شان و شوکت میں اضافہ ہونے لگا تو یہودی سارے معاہدے پسے پشت ڈال کر ان پر چڑھ دوڑے۔ اوس و خزرج نے اپنے چچا زاد غسانیوں سے مدد طلب کی تو انہوں نے یہودیوں کے خلاف ان کی مدد کی۔ اس طرح یہودی پسپا ہو گئے۔ اوس و خزرج بھی شروع میں اتفاق سے رہتے رہے، لیکن بعد میں ان کے درمیان بھی طویل جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن میں عموماً خزرج ہی غالب آتے رہے۔ بنو اوس نے بنو خزرج کے خلاف قریشیوں سے حلفیانہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مجبوراً انہوں نے بنو قریظہ اور بنو نذیر سے معاہدہ کر لیا۔ بنو خزرج کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں سے وضاحت طلب کی۔ یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تمہاری باہمی جنگوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بنو خزرج نے ان سے 40 جوان مانگ لیے تاکہ وہ بطور ضمانت ان کے پاس رہیں۔ یہودیوں نے یہ مطالبہ مان لیا۔ جب ان کے جوان خزرج کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے یہودیوں کو الٹیمیٹم دے دیا کہ یثرب خالی کر دو ورنہ ہم تمہارے جوان قتل کر دیں گے۔ یہود یثرب سے نکل جانے پر تیار ہو گئے، لیکن کعب بن اسد کرزی نے انہیں قائل کر لیا کہ وہ یثرب نہ چھوڑیں چاہے جوان قتل کر دیے جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ بنو خزرج نے ان کے 40 جوانوں کو تہود طے کر ڈالا۔ یہودی طیش میں آ گئے۔ وہ اعلانیہ اوس کے حلیف بن گئے اور جنگ باس میں ڈٹ کر اوس کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں اوس غالب رہے۔ انہوں نے بنو خزرج کی بڑی تعداد قتل کر کے اگلے پچھلے سارے بدلے لے لیے۔ بالآخر دونوں فریق صلح پر آمادہ ہو گئے اور دونوں نے طے کر لیا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول خزرجی کی سرکردگی میں حکومت قائم کی جائے، جو یثرب کے معاملات کنٹرول کرے۔ ابھی وہ اس کی تیاریوں میں ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ یعنی یثرب تشریف لے آئے اور یثرب کے تمام باشندے اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے۔ عبداللہ بن ابی کے لیے یہ صورتحال بڑی روح فرسا تھی، لیکن جنگ بدر کے بعد اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ ظاہری طور پر وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو جائے۔ بعد کے واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ پکا منافق تھا۔ عبداللہ بن ابی کے نفاق پر تمام محدثین، مفسرین اور مورخین متفق ہیں۔ البتہ اوس کا سردار ابو عامر بن صفی بن نعمان، جو غسیل ملائکہ ابو حنظلہ کا والد تھا، بدستور کفر پر قائم رہا۔ وہ مدینے سے نکل بھاگا اور مکہ چلا گیا، وہاں سے طائف کی راہ لی اور پھر رومیوں کے پاس شام جا پہنچا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ اسلام کو ختم کر دے۔
اس نے دور جاہلیت میں رہبانیت اختیار کر لی تھی، چنانچہ لوگ اسے راہب کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے راہب نہ کہو بلکہ فاسق کہو۔ جب غزوہ احد کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم آپ کو مزید بتائیں گے۔ دوستو، اگر طائف کی بات کی جائے تو طائف وج کے نام سے معروف تھا۔ وج بن عبد الحی وہاں رہنے والے عمالقہ میں سے ایک شخص کا نام تھا۔ اس کے نام پر طائف کو بھی وج کہتے تھے۔ پھر وادی قرا سے قبیلہ حوازن اٹھ کر یہاں آ گیا اور ان کے سردار قصہ بن منبع بن بکر بن حوازن نے وج قبیلے کے سردار عامر ادوانی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بعد میں یہی قصی ثقیف کے نام سے مشہور ہوا۔ جب ان لوگوں کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے دیوار بنا کر وج کو قلعے کی شکل دے دی۔ چونکہ یہ دیوار چاروں طرف سے شہر کو گھیرے ہوئے تھی، اس لیے وہ اسے طائف کہنے لگے اور وج کی بجائے اس شہر کا نام طائف معروف ہو گیا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو بنو ثقیف دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک کو بنو مالک اور دوسرے کو احلاف کہتے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی تھی، اس بنا پر ان میں جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں احلاف غالب آ گئے اور انہوں نے بنو مالک کو طائف کے پیچھے ایک وادی حنین میں دھکیل دیا۔ بنو مالک نے اپنی جنگی قوت مضبوط کرنے کے لیے بعض قریبی قبائل سے حلیفانہ معاہدے کرنے کی سوچی اور احلاف کے خلاف دوش اور خصم کے حلیف بن گئے، لیکن اس کے بعد ان کے مابین کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ دوستو، اگر بات کی جائے جزیرہ نمائے عرب میں عربوں کی دینی حالت کی تو بنو خزاعہ تقریباً 300 سال یا بقول بعض مورخین 500 سال تک کعبہ کے متولی رہے، لیکن یہ نہایت ملعون لوگ ثابت ہوئے کیونکہ انہی کے دور میں ان کے سردار عمر بن لوہی کی وجہ سے حجاز میں بت پرستی کی لعنت شروع ہوئی، جبکہ اس سے پہلے یہاں بت پرستی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک موقع پر عمر بن لوہی شام گیا، وہاں اس نے علاقہ بلقاء میں مواب، جو آج کل اردن کا ایک علاقہ ہے، اس مقام پر عمالیق کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ اس نے اس پوجا کی وضاحت چاہی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بتوں کی عبادت کا طریقہ ہے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو یہ بارش برساتے ہیں، ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ سن کر احمق عمر بن لوہی نے ان سے ایک بت مانگ لیا۔ انہوں نے اسے حبل نامی ایک بت دے دیا۔ وہ اسے مکہ لے آیا، اسے ایک جگہ نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت اور تعظیم کا حکم دیا۔ عمر بن لوہی ان کا غیر متنازع سردار تھا، اس لیے اہل مکہ نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ مزید برآں بنو اسماعیل دوسرے شہروں میں جا کر بسنے لگے۔ وہ جہاں جاتے اپنے ساتھ حرم کا کوئی پتھر بھی لے جاتے اور جس جگہ قیام کرتے وہیں پتھر رکھ کر اس کے گرد طواف کرنے لگتے۔ یہ معاملہ آہستہ آہستہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ جس خوبصورت پتھر کو دیکھتے اس کی پوجا کرنے لگتے۔ بعد میں آنے والی نسلیں بھی بت پرستی کی روش پر قائم رہیں اور دین ابراہیمی کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا۔ دومت الجندل میں بنو کلب بن وبرہ کا بت ود نسب تھا۔ روحات مقام پر بنو حزیل کا بت سوا تھا۔ بنو طے کے ایک قبیلے بنو انم اور بنو مزہج کے جرش میں رہنے والے لوگوں کا بت یاغوث تھا، جو جرش میں نسب تھا۔ ہمدانی قبیلے بنو خیوان کا بت یاؤک اور حمیری قبیلہ ذوالکلاء کا بت نصر تھا۔ یہ بت وہی تھے جن کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا اور نہ سوا کو اور نہ یاغوث یاؤک اور نصر کو، اور انہوں نے بتوں کو گمراہ کیا۔ غرض اسماعیل علیہ السلام کی نسل نے دین ابراہیمی کو فراموش کر دیا اور ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ بنو خولان کا بھی ایک بت تھا جسے وہ اما انشا یا امانیس کہتے تھے اور اپنے جانوروں اور کھیتوں میں سے اس کا حصہ مقرر کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا۔ کنانہ کے ایک قبیلے بنو ملکان کا بھی ایک بت تھا جس کا نام سعد تھا۔ دوس قبیلے میں عمر بن ہمہمہ دوسی کا ایک الگ بت تھا۔ قریش نے مقام زمزم پر حبل کے ساتھ ساتھ اصاف اور نائلہ نامی بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس اونٹ ذبح کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ اصاف اور نائلہ جرہم قبیلے کے مرد و عورت تھے،
ان دونوں نے کعبہ میں بدکاری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ ان بڑے بتوں کے علاوہ ہر گھرانے میں کوئی نہ کوئی بت موجود تھا جس کی تمام اہل خانہ عبادت کرتے تھے۔ سفر پر جاتے وقت سب سے آخری اور واپسی کے وقت اولین کام ان بتوں ہی کو ہاتھ لگانا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کا پیغام دے کر بھیجا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی حیرت سے کہا کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑی ہی تعجب کی بات ہے۔ صحیح بخاری میں ابو رجا اتاردی سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم زمانہ جاہلیت میں پوجا کے لیے جب کوئی پتھر نہ پاتے تو مٹی کا ایک ڈھیر ہی بنا لیتے تھے، پھر ایک بکری لاتے اور اس ڈھیر پر بکری کا دودھ دھوتے، پھر اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے بہت سی صحیح احادیث کے حوالے سے بتایا ہے کہ عربوں میں بت پرستی کا رواج عمر بن لوہی نے ہی ڈالا تھا۔ عرب اس کے پیچھے لگ گئے اور گمراہی میں جا پڑے۔ ان احادیث میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن عامر خزائی عمر بن لوہی کو جہنم کی آگ میں دیکھا، وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہی بات زیادہ تفصیل سے بتائی گئی ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، اسی شخص نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا، بت نصب کیے، بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹے، بتوں کے نام پر جانور آزاد کیے، وسیلہ اور حام نام رکھ کر انہیں کھلا چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیات میں ان چیزوں کی تردید فرمائی، ارشاد ربانی ہے، اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم عربوں کی جاہلیت سے آگاہی حاصل کرنا چاہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 کے بعد کی آیات پڑھو۔ ان آیات میں عربوں کی بت پرستی اور معاشرے میں اس کی مہلک اثرات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ عربوں میں دین ابراہیمی کی چند باتیں ہی باقی رہ گئی تھیں، مثلا بیت اللہ کی تعظیم، طواف، حج، عمرہ، وقوف عرفات و مزدلفہ اور حرم میں قربانی کے جانور بھیجنا وغیرہ۔ اگرچہ ان عبادات میں بھی وہ اپنی طرف سے بہت سی بدعات ملا چکے تھے، مثلا بنو کنانہ اور قریش حج و عمرہ میں لبیک یوں کہتے، حاضر ہوں اے اللہ تیرے حضور، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرا اپنا ہے تو اس کا اور اس کی تمام مملوکہ اشیاء کا مالک ہے۔ چنانچہ وہ لبیک کہہ کر توحید کا اقرار کرتے تھے مگر فوراً ہی بتوں کو بھی شامل کر لیتے تھے اور ان کی ملکیت اللہ کے نام کر دیتے تھے، اور مزید یہ کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہوئے برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے۔ عربوں نے کعبہ کے ساتھ ساتھ کئی بت خانے بھی بنا رکھے تھے اور ان کی کعبہ ہی کی طرح تعظیم کرتے تھے۔ ان کی بھی صدانت اور حجابت ہوتی تھی، وہاں بھی جانور لے جا کر ذبح کیے جاتے تھے، ان کا طواف بھی کیا جاتا تھا اور ان کے نام پر جانور بھی چھوڑے جاتے تھے۔ مثلا قریش اور بنو کنانہ کا خصوصی بت عزا نخلہ کے مقام پر تھا، اس کے خادم اور نگران بنو ہاشم کے حلفاء بنو شیبان تھے۔ بنو ثقیف کا خصوصی بت لات طائف میں تھا، اس کے خادم اور نگران بنو معتب تھے۔ اوس و خزرج اور ان کے ہم مسلک لوگوں کا خصوصی بت منات قدید میں مشلل کے مقام پر تھا۔ قرآن مجید نے ان بتوں کی طرف اشارہ کیا، تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو اور تیسری دیوی منات کی جگہ جو گھٹیا ہے۔ دوس، خصم، بجیلہ اور ان کے علاقے کے دیگر لوگوں کا بت ذوالخلصہ تبالہ کے مقام پر تھا، اسے یمنی کعبہ کہتے تھے۔ اس سے ممتاز کرنے کے لیے اصل کعبہ کو شامی کعبہ کہا جاتا تھا۔ بنو طے اور طے کے پہاڑوں آجا اور سلمہ میں رہنے والوں کا بت خانہ فلس تھا۔ حمیر اور یمن والوں کا بت خانہ ریام تھا۔ بنو بکر اور بنو تغلب کا بت خانہ ذوالقابات مقام سنداد میں تھا۔ عربوں میں اور بھی کئی بت تھے، پرانی کتابیں ان کے ذکر سے بھری پڑی ہیں۔ بتوں کے بارے میں عربوں کے خیالات سے وابستہ بعض عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ مثلا مروی ہے کہ صائب بن عبداللہ کے پاس ایک پتھر تھا جسے اس نے گھڑ کر بت بنا لیا تاکہ اس کی عبادت کیا کرے۔ وہ ہر روز جمع ہوا دودھ لا کر اس پر بہا دیتا، ایک کتا آتا اسے چاٹتا اور پھر ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر دیتا۔ اسی طرح مروی ہے کہ بنو حنیفہ نے پنیر، گھی اور کھجوروں کا حلوہ سا بنا کر اس کا ایک بت بنا رکھا تھا۔ جب قحط پڑا
تو بھوک سے بلبلا کر انہوں نے خود ہی اس بت کو کھا کھا کر ختم کر دیا۔ بنو تمیم کے ایک آدمی نے انہیں شیروں میں یوں شرم دلائی، بنو حنیفہ نے اپنی کلاشی اور بھوک کی بنا پر اپنے ہی رب کو کھا لیا۔ عرب علاقوں میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستاروں اور سیاروں کی عبادت بھی کی جاتی تھی، خصوصاً ہران، بحرین اور صحرائی علاقے میں یہ وبا عام تھی۔ یہ بھی منقول ہے کہ مکہ میں ابو قبشہ نامی ایک شخص تھا جو شیرا ستارے کی پوجا کرتا تھا، بلکہ اس نے قریش کو بھی اس کی ترغیب دلائی تھی، حتیٰ کہ یہ عبادت لخم، خزاع اور قریش کے بعض قبائل میں بھی رواج پائی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو ابن ابی قبشہ، ابو قبشہ کا بیٹا کا لقب اسی بنا پر دیا تھا، کیونکہ ابو قبشہ نے بھی اس سے قبل بتوں کی عبادت کی مخالفت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بتوں کی عبادت کی مخالفت کرتے تھے۔ یمن کے علاقے میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے قصے میں فرمایا، ہدہد نے کہا، بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ عرب علاقوں میں یہودیت بھی داخل ہو چکی تھی، خصوصاً مدینہ، خیبر، وادی القرا، فدق اور تیمہ میں، تو اس کے اثرات دور تک پھیل گئے۔ یہودیت یمن میں بھی جا پہنچی تھی، حتیٰ کہ حمیری بادشاہ ذی النواس بھی یہودیت قبول کر چکا تھا، اور اس نے تمام عیسائیوں کو جبراً یہودی بنانے کے احکام جاری کیے تھے۔ اسی طرح بنو کنانہ، بنو حارث، بنو کعب اور کندہ میں یہودیت پاؤں جما چکی تھی۔ غالب امکان یہ ہے کہ ان لوگوں میں یہودیت یثرب اور خیبر کے یہودیوں کے ذریعے سے پہنچی تھی۔ شام کے غساسنہ، غسانی اور یمن کے مناظرہ آل منظر مسیحیت کا شکار ہو چکے تھے۔ ہیرا میں بڑے بڑے گرجے تھے۔ جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں بھی عیسائیت پھیل چکی تھی۔ ایک بہت بڑا گرجا ظفار میں اور دوسرا عدن میں قائم تھا۔ بعض قریشی قبائل بھی عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ عدی بن حاتم طائی بھی تحریف شدہ عیسائیت کے غلام بن چکے تھے۔ اس کے باوجود عیسائیت اور یہودیت عرب میں وسیع پیمانے پر نہیں پھیلی تھی، جیسا کہ ان مذاہب کی تاریخ سے واضح ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دین ابراہیمی بھی مکمل طور پر نہیں مٹا تھا، بلکہ جہالت اور بت پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی کچھ افراد دین حنیف پر قائم تھے، ہرچند بہت کم تھے۔ ان سعادت مند لوگوں کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتے تھے، توحید الوحیت اور توحید ربوبیت کے قائل و عامل تھے، اور نبوت کے منتظر تھے۔ مثلا قس بن سعدہ ایادی، زید بن عمر بن نفیل، امیہ بن ابی السلط، ابو قیس بن ابی انس، خالد بن سنان، نابغہ زبیانی، ظاہر بن ابی سلمہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کعب بن لوی بن غالب بن وغیرہ۔ ان لوگوں کو ٹھیک اسی طرح حنفاء کہا گیا جس طرح قرآن مجید میں دین ابراہیمی کو حنیف کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور فرمایا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر فرمایا، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ دوستو، یہاں ویڈیو کے آخر میں اس دور کے مشہور حنفاء کے حالات اور اعتقادات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حنفاء میں سر فہرست اور عظیم ترین شخصیت ہیں۔ پھر نام آتا ہے زید بن عمر بن نفیل۔ ابن اساک نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا، انہوں نے اپنی کمر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا رکھی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، ارے قریشیو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی ابراہیمی دین پر نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے، اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے عبادت کا کون سا طریقہ زیادہ پسند ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کرتا، لیکن مجھے معلوم نہیں،
پھر اپنی سواری پر سجدہ کر دیتے۔ وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور کہتے، میرا معبود وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود ہے اور میرا دین ابراہیمی دین ہے۔ وہ زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو بچانے کی بڑی کوشش کرتے تھے۔ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنے لگتا تو وہ اس سے کہتے، اسے قتل نہ کر، میرے سپرد کر دے، میں اس کی پرورش کروں گا، جب یہ بالغ ہو جائے گی تو پھر چاہے تو لے لینا یا چاہے مجھے دے دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، زید بن عمر بن نفیل صحیح دین کی جستجو میں شام کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے اور اس نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا تاکہ اسے اختیار کر سکیں۔ وہ کہنے لگا، آپ ہمارے دین پر آنا چاہیں تو آپ کو اپنے حصے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا غضب قبول کرنا پڑے گا۔ زید کہنے لگے، میں تو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا غضب برداشت نہیں کر سکتا، کیا آپ مجھے کوئی اور دین بتا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میرے علم کے مطابق تو وہ دین حنیف ہی ہو سکتا ہے۔ زید کہنے لگے، حنیف کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ وہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید وہاں سے نکلے تو ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہو گئی، اس سے بھی وہی باتیں ہوئیں جو یہودی عالم سے ہوئی تھیں۔ جب زید نے دیکھا کہ یہ دونوں دین ابراہیم ہی کی بات کرتے ہیں تو وہ چل پڑے، باہر سرے راہ آ گئے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ زید قریش کا ذبح کیا ہوا جانور کھانے سے انکار کر دیتے تھے، فرماتے تھے، میں اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتا جسے تم اپنے آستانوں پر ذبح کرتے ہو، میں تو صرف وہی جانور کھا سکتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے قریش کی شدید مذمت کرتے ہوئے فرماتے تھے، بکری کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے لیے آسانی سے پانی اتارا اور زمین سے نباتات اگائیں، پھر بھی تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ وہ اسے بہت قبیح جرم خیال کرتے تھے اور اس کا سختی سے انکار کرتے تھے۔ کچھ دوسری احادیث بھی ہیں، وہ گرچہ ضعیف سندوں سے مروی ہیں مگر ایک دوسری کے موافق ہونے کی وجہ سے اور صحیح بخاری کی احادیث کی تائید کے باعث حسن الغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ فرمایا، وہ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے 2 بڑے درخت دیکھے جو زید بن عمر کی ملکیت تھے۔ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل ہوا تھا، لیکن وہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ورقہ بن نوفل، روایت ہے کہ ورقہ بن نوفل بھی صحیح دین کی تلاش میں حضرت زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ گئے تھے۔ تلاش و جستجو سے تھک کر وہ عیسائی ہو گئے، مگر حضرت زید نے سوائے دین ابراہیمی کے کسی دین کو پسند نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے کے زمانے میں ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے کچھ روشنی سی نظر آتی ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ جنوں کی کارستانی نہ ہو۔ انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا، پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ساری بات بیان کی۔ ورقہ کہنے لگے، اگر یہ بات سچی ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ اگر یہ میری زندگی میں نبی بن گئے تو میں ان کی حمایت کروں گا، مدد کروں گا اور ان پر ایمان بھی لاؤں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے روایت ہے کہ جب بنو قیاد کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ان سے قس بن سعدہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک دن عکاظ کے میدان میں انہیں سرخ اونٹ پر سماعت بڑی عمدہ اور سحر انگیز گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا، مگر وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں۔ وفد میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ اسے وہ الفاظ یاد ہیں، اور وہ الفاظ یہ تھے، اے لوگو، اکٹھے ہو جاؤ، میری بات سنو۔ جو شخص مر گیا گزر گیا، اور جو چیز آنے والی ہے آ کر رہے گی، اندھیری رات، برجوں والا آسمان، ٹھاٹھے مارتا سمندر، جھلملاتے تارے، جمے ہوئے پہاڑ اور بہتے دریا دلالت کرتے ہیں کہ آسمانوں میں ان سے بھی بڑے بڑے نشانات ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ لوگ جاتے نظر آتے ہیں مگر واپس کوئی نہیں آتا؟ کیا وہ وہاں مستقل رہنے کے خواہش مند ہیں کہ وہیں ٹک گئے، کہ انہیں وہاں رکھ لیا گیا
اور وہ وہاں سو گئے، اس اللہ تعالیٰ کی ایسی قسم کھاتا ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصل دین تم لوگوں کے دین سے بے انتہا اچھا ہے۔ پھر اس کے بارے میں انہوں نے چند اشعار بھی پڑھے۔ قریب تھا کہ امیہ بن ابی سلط مسلمان ہو جاتا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، شعروں سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص عیسائی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اشعار میں توحید اور بعثت بعد الموت کا خوب تذکرہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عظیم شاعر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت تک زندہ رہا۔ بدقسمتی سے وہ اسی فریب نفس اور تکبر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا کہ میں ایک بزرگ آدمی ہوں، بھلا نوجوان شخص کا پیروکار بن جاؤں۔ دراصل وہ خود نبی بننے کا خواہش مند تھا۔ ناظرین کرام، بعض مفسرین کے مطابق یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی، اور اے نبی انہیں اس شخص کے سرگزشت پر سنائی جسے ہم نے انہیں آیتیں دی تھیں، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ لبید بن ربی عمری کلابی جعفری یہ دور جاہلیت کے عظیم شاعر تھے۔ ان کا قصیدہ سارے عرب میں مشہور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی لبید کا یہ قول ہے، خبردار اللہ کے ذبح ہر چیز والی ہے۔ ان کا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قصہ مشہور ہے، جس کا تذکرہ مجرمین کی طرف سے دعوت اسلامیہ کی مخالفت کے مختلفوں میں سے 10ویں حربے میں آئے گا۔ لبید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 150 سال ہو چکی تھی۔ بعض مورخین نے اس سے بھی زیادہ بتلائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔